السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور عبد القدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے تھر کی کوئلہ کی کانوں کو آئندہ سال مارچ تک ملک کے ریلوے نیٹ ورک سے منسلک کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے پاکستان میں تباہ کن سیلاب سے متاثرہ افراد کی ضروریات کو اجاگر کرنے پر اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل کا شکریہ ادا کیا ہے۔ بری فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیلاب زدگان کے بچاؤ اور بحالی کے لیے عالمی شراکت داروں کی مدد بے حد اہم ہے۔ صدر کل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ آئندہ عام انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے اور بری فوج کے سربراہ کی تعیناتی کا عمل قانون اور آئین کے مطابق مکمل کیا جائے گا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے زیر اہتمام سالانہ کل پاکستان مقابلہ نعت خوانی کل اسلام آباد میں ہوگا۔ بھارتی وزیر داخلہ کے مقبوضہ جموں کشمیر کے دورے کے خلاف احتجاج کے لیے آج وادی میں مکمل ہڑتال کی گئی۔ افغانستان میں سیکورٹی فورسز نے صوبہ کنڑ میں داعش کے 3 عسکریت پسند ہلاک کر دیے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہو رہا ہے، جس میں شمالی کوریا کی جانب سے فائر کیے گئے میزائل کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا جو جاپان کے اوپر سے گزرا تھا۔ بنگلہ دیش میں جاری خواتین کے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں کل سلہٹ میں پاکستان کا مقابلہ تھائی لینڈ سے ہوگا۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ تھر کے کوئلے کی کانوں کو اگلے سال مارچ تک ملک کے ریلوے نیٹ ورک سے منسلک کیا جائے گا۔ آج اسلام آباد میں وزیر اعظم کے زیر صدارت اجلاس میں اصولی طور پر فیصلہ کیا گیا کہ وفاق اور سندھ مشترکہ طور پر اس منصوبے پر عمل درآمد کریں گے۔ وزیر اعظم نے اجلاس کو بتایا کہ ترقیاتی منصوبوں کو پاکستان سپیڈ سے مکمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ گزشتہ حکومت نے گزشتہ 4 برسوں کے دوران ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ترقی کا عمل بحال کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جو گزشتہ حکومت نے 2018 سے 2022 کے دوران جان بوجھ کر روکے رکھا۔ انہوں نے کہا کہ تھرکول کی کانوں کو ریلوے نیٹ ورک سے منسلک کرنے سے مقامی کوئلہ درآمدی کوئلے کی جگہ بجلی گھروں میں استعمال ہوگا۔ شہباز شریف نے کہا کہ بجلی گھروں میں تھر کے کوئلے کے استعمال سے سالانہ $2 ارب کی بچت ہوگی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ تھر کے کوئلے کی کانوں کو ریلوے نیٹ ورک کے ساتھ جوڑنے کے بعد مقامی کوئلہ نہ صرف جامشورو اور پورٹ قاسم کے بجلی گھروں میں استعمال ہوگا، بلکہ عوام کا پیسہ بچانے کے لیے ملک کے دوسرے بجلی گھر اور صنعتیں بھی استعمال کر سکیں گی۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیلاب زدگان کے لیے 81 کروڑ 60 لاکھ کی اقوام متحدہ کی دوبارہ اپیل میں عالمی برادری کی طرف سے مسلسل مدد کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ صحت اور خوراک کے مسائل شدت اختیار کر رہے ہیں اور ہمیں فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے تباہ کن سیلاب سے متاثرہ افراد کی ضروریات مد نظر رکھنے پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل آنٹونیو گوتریس کا بھی شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ٹانگ کے فلڈ ریلیف ولیج میں 100 گھر تعمیر کیے گئے ہیں۔ یہ بات منزی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر فلپ جوئنگ نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم سے ملاقات میں بتائی۔ وزیر اعظم نے ان گھروں کی تعمیر پر فلپ جوئنگ کا شکریہ ادا کیا۔ اس سے قبل گزشتہ ماہ کی 2 تاریخ کو وزیر اعظم نے ٹانگ کے دورے کے موقع پر 100 گھروں کی تعمیر کا وعدہ کیا تھا۔ گھروں، اسکول، کلینک اور ٹیوب ویل کے علاوہ یہاں سولر سسٹم کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے۔ ان گھروں کی تعمیر میں جدید تعمیراتی سامان اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس علاقے میں 9000 مقامی پودے بھی لگائے گئے ہیں۔ امیر جمعیت علماء اسلام فے مولانا فضل الرحمان نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی۔ پاکستان اور امریکہ نے معیشت، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو مزید بہتر بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور امریکہ کے وزیر دفاع جنرل ریٹائرڈ لائیڈ جیمز آسٹن سوئم، قومی سلامتی کے مشیر جیکب سیلویسن اور نائب وزیر خارجہ وینڈی روتھ شرمن کے درمیان ملاقاتوں میں ہوا۔
मुलाकातों के दौरान बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और सलामती की सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने इमदाद फराहम करने पर अमरीकी हुक्काम का शुक्रिया अदा किया और इस बात का इयादा किया कि हमारी आलमी शराकतदारों की मुआवनत पाकिस्तान में मुतासरीन सैलाब के बचाव और बहाली के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। उन्होंने फ्लोरिडा में समुद्री तूफान के बायस अमवात और तबाही पर दिली अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुतासरा खानदानों की तकालीफ को समझ सकता है क्योंकि उसे खुद भी मौसमियाती तब्दीली के ऐसे ही असरात का सामना है। फरीकैन में अफगानिस्तान समेत अहम बैनुल-अक़वामी उमूर पर हम आहंगी पाई गई और खित्ते में इंसानी बहरान से बचने और अमन और इस्तेहकाम को बेहतर बनाने के लिए ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया गया। अफगानिस्तान के लिए अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे थॉमस वेस्ट ने आज इस्लामाबाद में उमूर खारिजा की वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी घर से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर मुमलिकत ने पुरअमन, खुशहाल और मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के अज़्म को दोहराया। उन्होंने अफगान मईशत की बेहतरी की ज़रूरत पर भी जोर दिया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल शाम 5 बजे इस्लामाबाद में होगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। उधर कौमी असम्बली का इजलास जुमे की सुबह 10:30 बजे होगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने रेकॉर्डिक मंसूबे में सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी है। इससे कबल वजीर खजाना की सरबराही में एपेक्स कमेटी और तिथियान कॉपर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने मसले के हल के लिए लाहे अमल और रेकॉर्डिक मंसूबे की रवां बरस मार्च में बहाली पर इत्तफाक किया था। ये अमर काबिल जिक्र है कि वफाकी काबीना ने गुज़श्ता माह आइन के आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि आइंदा आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे और बर्री फौज के सरबराह की तैनाती का अमल कानून और आइन के मुताबिक मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने आज इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये वज़ीर आज़म की सवाबदीद है कि वो आर्मी चीफ के ओहदे के लिए वज़ारत दिफा की तरफ से भेजे गए नामों में से किसी का इंतखाब करें। वज़ीर दिफा ने कहा कि मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान की सरहदों और सलामती का दिफा करती हैं और उनका मकसद किसी फ़र्द के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमने जमहूरी तरीक़े से अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए इमरान खान को इक़्तिदार से अलग किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान दरोग गोई के ज़रिए मुसलसल कौम को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान की आश्कार होने वाली ऑडियो ने उनकी बैरूनी साजिश की कहानी को बेनकाब कर दिया है। वज़ीर दिफा ने कहा कि सियासतदानों ने एक तवील जद्दोजहद की है कि हमारे इदारे गैर जानिबदार हैं। उन्होंने कहा कि ये अजीब लगता है कि इमरान खान इदारों के गैर जानिबदार रहने पर उनके खिलाफ नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफ़वाज इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ एक कम शिद्दत की जंग लड़ रही है। पाकिस्तानी अफवाज ने कुर्बानियां दी हैं, सिविलियंस ने कुर्बानियां दी हैं, दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज ने कुर्बानियां दी हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ लो इंटेंसिटी जंग इस वक्त भी जारी है। हमारी फौज आज भी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है। मिनहसुल कौम अपनी अफवाज के साथ इस वक्त खड़ा होना हमारा फर्ज है। इथियोपिया के सफ़ीर जमाल बकर अब्दुल्लाह ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से मुलाकात की। वज़ीर दिफा ने मुलाकात के दौरान कहा कि पाकिस्तान इथियोपिया से बामकसद दिफाई ताल्लुकात चाहता है और दिफा फौज और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने पर तवज्जो दे रहा है। कज़ाकिस्तान के इस सफ़ीर ने भी वज़ीर दिफा से मुलाकात की और दोतरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान कज़ाकिस्तान के साथ अपने करीबी बिरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है जो बाहमी खैरसगाली और मफाहमत पर मबनी हैं ताकि दोनों मुल्कों को और करीब लाया जा सके। कज़ाकिस्तान के सफ़ीर ने दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन की मौजूदा सतह और इम्कानात का जिक्र किया और दिफा के शोबे में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने यह तासुर मुस्तरद कर दिया है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो के कानून में तरमीम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं को फ़ायदा पहुँचाने के लिए की गई हैं। आज दोपहर इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, नैब तरमीम से मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातों को फायदा है, ये तासर बिल्कुल गलत है। हमारी बेलों को आप देख लें, हमारे आप ट्रायल्स को देख लें, हमारी जो बरियत भी हुई है बहुत सारे केसेस में वो पुराने कानून के मुताबिक हुई है। मुस्लिम लीग नून के किसी रहनुमा ने कोई दरखास्त नहीं दी कि वो नए कानून से कोई फायदा उठाएं।
عطا تارڑ نے کہا کہ ہم نے نیب کا سامنا کیا اور وزیر اعظم شہباز شریف، مریم نواز، شاہد خاقان عباسی، خواجہ سعد رفیق اور پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما فریال تالپور سمیت سب کو میرٹ پر ضمانتیں دی گئیں۔ معاون خصوصی نے کہا کہ نیب قانون میں ترمیم نظام کو بہتر بنانے کے لیے کی گئی ہیں۔ پاکستان اور قازقستان نے توانائی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے پاکستان میں قازقستان کے سفیر اور پیٹرولیم کے وزیر مملکت ڈاکٹر مصدق ملک کے درمیان آج اسلام آباد میں ملاقات میں ہوا۔ اس موقع پر وزیر مملکت نے دونوں ملکوں کے درمیان برادرانہ تعلقات اور لوگوں کے درمیان دیرینہ روابط کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان قازقستان کی توانائی کے وسیع ذخائر سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ڈاکٹر مصدق ملک نے قازقستان کو توانائی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے میں مدد کا یقین دلایا اور کہا کہ پاکستان توانائی کی نئی راہداریوں کے قیام کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں توانائی کے مشترکہ ورکنگ گروپ کو مؤثر بنایا جائے گا اور دونوں ملکوں کے توانائی کے وزیروں کے درمیان جلد ملاقات ہوگی۔ آسٹریلیا کے ہائی کمشنر نیل ہاکنس نے آج کراچی میں سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران موسمیاتی تبدیلی اور اس کے اثرات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر نے صوبے میں تباہ کن سیلاب سے نقصان پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تحفظ خوراک کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے گندم کی بروقت کاشت یقینی بنائی جا رہی ہے۔ سندھ کے وزیر توانائی امتیاز احمد شیخ نے کہا ہے کہ کراچی میں 2 بجلی گھر اگلے سال کے آخر تک کوڑا کرکٹ سے بجلی پیدا کرنا شروع کر دیں گے۔ انہوں نے یہ بات کراچی میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ ایک بجلی گھر کی پیداواری صلاحیت 50 میگا واٹ ہے۔ بلوچستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں امداد اور بحالی کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید تفصیل کوئٹہ سے ہمارے نمائندے شہزاد خوری سے۔ صوبے بھر میں قائم فری میڈیکل کیمپس میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 8199 مریضوں کا علاج کیا گیا اور انہیں مفت ادویات بھی فراہم کی گئی۔ اس کے علاوہ مختلف اضلاع میں خیمہ بستیوں اور فلڈ ریلیف کیمپس میں رہائش کی سہولیات کے ساتھ ساتھ پکا ہوا کھانا، پینے کا صاف پانی اور دیگر ضروری اشیاء کی فراہمی بھی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ صوبائی مشیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو نے آج کوئٹہ میں ایک بیان میں کہا کہ صوبائی حکومت کی جانب سے متاثرین سیلاب کی مدد اور بحالی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس پزنجو کی خصوصی ہدایت پر تمام متعلقہ ادارے سیلاب زدہ علاقوں میں لوگوں کی مدد کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر رانا تنویر حسین نے اساتذہ پر زور دیا ہے کہ وہ لگن کے ساتھ قوم کی خدمت جاری رکھیں۔ آج اسلام آباد میں ایکیڈیمک ایکسیلنس ایوارڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہر محکمے کی کارکردگی اور ترقی تعلیم سے منسلک ہے، اس لیے ملک کی ترقی میں اساتذہ کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ کردار سازی کی عظیم خدمت پر اساتذہ کی تعظیم کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ افرادی قوت کی اہمیت کا ادراک کرتے ہوئے حکومتوں کو اسکولوں کے بنیادی ڈھانچے اور تعلیم کا معیار بہتر بنانے میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ ادھر آج اساتذہ کا عالمی دن منایا گیا، جس کا مقصد اساتذہ کی خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے زیر اہتمام سالانہ کل پاکستان مقابلہ نعت خوانی کل نیشنل براڈ کاسٹنگ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ قومی سطح کے اس مقابلے میں صوبائی سطح پر مقابلوں میں پوزیشن حاصل کرنے والے افراد حصہ لیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے والد اور سابق صدر آصف علی زرداری کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے دعا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ انہوں نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے بات کی اور ان کے والد کی خیریت دریافت کی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم نے آزاد جموں و کشمیر کا دورہ کیا، جس کا مقصد پاکستان اور امریکہ کے درمیان شراکت داری کو فروغ دینا اور دونوں ملکوں کے درمیان گہرے معاشی، ثقافتی اور عوام کی سطح پر روابط کو اجاگر کرنا تھا۔ اس موقع پر امریکی سفیر نے آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم تنویر الیاس، ماہرین تعلیم، کاروبار، ثقافت اور سول سوسائٹی کے نمائندوں سے ملاقاتیں کی۔ اپنی ملاقاتوں میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ انتہائی ضرورت کے وقت امریکہ کی طرف سے پاکستان کی مدد کی مضبوط روایت جاری ہے اور اسی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے تباہ کن سیلاب کے موقع پر نقد، خوراک، خیمے اور صحت کی سہولت کی فراہمی میں تعاون کے لیے $6.60 کروڑ سے زائد کی امداد دی ہے۔
بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کی بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے دورے کے خلاف پاسبان حریت جموں و کشمیر کے زیر اہتمام مظفر آباد میں آج مارچ کیا گیا۔ لوگ بڑی تعداد میں لال چوک میں جمع ہوئے اور آزادی کے حق میں اور بھارت کے مخالف نعرے لگاتے ہوئے مرکزی شاہراہ پر اقوام متحدہ کے دفتر تک مارچ کیا۔ انہوں نے احتجاج کے دوران امت شاہ کا پتلا بھی نذر آتش کیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں کالے جھنڈے، بینرز اور پوسٹرز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ اور بھارتی حکومت کے خلاف نعرے درج تھے۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ 5 اگست 2019 کو بھارتی لوک سبھا میں ریاست جموں و کشمیر کی شناخت کو مسخ کیا گیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ اپنی منظور کردہ قراردادوں کے مطابق جموں و کشمیر کے لوگوں کو ان کا حق خود ارادیت دے۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کے اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ متنازع علاقے کے دورے کے خلاف احتجاج کے لیے آج بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مکمل ہڑتال کی گئی۔ ہڑتال کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس نے کی تھی، جس کا مقصد بھارت اور عالمی برادری پر واضح کرنا تھا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی حیثیت ایک جار اور غیر قانونی قابض کی ہے۔ امت شاہ کے دورے کے موقع پر پورے مقبوضہ علاقے کو ایک فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ قابض انتظامیہ نے وادی کشمیر میں موبائل انٹرنیٹ اور ٹرین سروس بھی معطل کر رکھی تھی۔ پورے مقبوضہ علاقے میں گزشتہ چند دنوں کے دوران چھاپوں اور پکڑ دھکڑ کی کارروائیوں کے دوران متعدد افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ادھر بھارتی وزیر داخلہ کے مقبوضہ کشمیر کے دورے کے موقع پر قابض بھارتی فوج نے مقبوضہ علاقے میں بڑے پیمانے پر تلاشی اور محاصرے کی کارروائیوں کے دوران مزید 5 نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں نوجوانوں کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر نوجوانوں کے قتل عام نے امت شاہ کے اس گمراہ کن دعوے کو بے نقاب کر دیا ہے کہ اگست 2019 میں دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد مقبوضہ کشمیر محفوظ ترین مقام بن کر ابھرا ہے۔ حریت کانفرنس نے امت شاہ کی اس ہرزہ سرائی کو کہ بھارت کشمیریوں سے بات کرے گا لیکن پاکستان سے نہیں، عالمی برادری کو دھوکہ دینے کی ایک کوشش قرار دیا کیونکہ پاکستان تنازع کشمیر کا ایک اہم فریق ہے۔ افغانستان میں سیکیورٹی فورسز نے صوبہ کنڑ میں داعش کے 3 عسکریت پسند ہلاک کر دیے ہیں۔ افغانستان کے جنرل ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس نے ایک بیان میں کہا کہ عسکریت پسندوں کو ضلع سیگل میں ایک کارروائی کے دوران ہلاک کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ گروپ کے مالیاتی امور کے انچارج عبد المالک کو بھی صوبہ کنڑ میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں آج ایک بم دھماکے میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کی اطلاعات کے مطابق دھماکہ وزارت داخلہ کی مسجد میں ہوا۔ متحدہ عرب امارات نے ویزے کے نئے قوانین جاری کیے ہیں جن کا مقصد زیادہ ہنرمندی اور مہارت کے حامل افراد کو اپنے ملک آنے کی ترغیب دینا ہے۔ اقامہ اور غیر ملکیوں کے امور کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل سلطان یوسف النعمائی نے ایک بیان میں کہا کہ ویزا قوانین کا مقصد معیار زندگی اور زندگی گزارنے کے تجربے کو بہتر بنانے کے علاوہ متحدہ عرب امارات میں کام کرنے اور سرمایہ لگانے کو خوشگوار اور پرمسرت بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے قوانین کے تحت والدین کو اپنے 25 سال تک کی عمر کے بچوں کو ملک میں بلانے کی اجازت ہوگی۔ اس سے پہلے عمر کی حد 18 سال تھی۔ اقوام متحدہ نے شمالی کوریا کی جانب سے حالیہ بیلسٹک میزائل تجربے کی مذمت کرتے ہوئے اسے غیر دانشمندانہ اقدام اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے خلاف ورزی قرار دیا۔ اقوام متحدہ کے ترجمان سٹیفن ڈیوجیرک نے ایک بیان میں کہا کہ یہ امر تشویشناک ہے کہ شمالی کوریا کے بحری تحفظ اور بین الاقوامی پرواز کے اصولوں کو بھی مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سیکرٹری جنرل نے شمالی کوریا سے کہا ہے کہ وہ پائیدار امن کے حصول اور جزیرہ نما کوریا سے جوہری ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کے لیے مذاکرات بحال کرے۔ ادھر اقوام متحدہ میں امریکی سفیر لینڈا تھامس اور گرین فیلڈ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہم نے عوامی جمہوریہ کوریا کی جانب سے دور تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل تجربے کے معاملے پر سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے پر زور دیا۔ یہ میزائل جاپان کے اوپر سے گزرا۔ شمالی کوریا کی جانب سے جاپان کے اوپر سے پرواز کرنے والے میزائل کے ٹیسٹ پر تبادلہ خیال کے لیے آج اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہو رہا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین کے 4 علاقوں کو روس میں شامل کرنے کے دستاویز پر دستخط کر دیے ہیں اور بین الاقوامی قوانین کے خلاف کیے گئے الحاق کو حتمی شکل دے دی ہے۔ یہ دستاویز آج روسی حکومت کی ویب سائٹ پر شائع کی گئی۔
आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा और अब पेश हैं खेलों की खबरें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जुमे से क्राइस्टचर्च में शुरू होने वाली सह अफ्रीकी सीरीज के लिए न्यूजीलैंड पहुंच गई है। तफसीलात के मुताबिक सीरीज में पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश और मेजबान न्यूजीलैंड शामिल हैं। नेशनल स्क्वाड कल से क्राइस्टचर्च में ट्रेनिंग शुरू करेगा। पाकिस्तान सह अफ्रीकी सीरीज का अपना पहला मैच जुमे को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान के बायनाज बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान बैनुल अक़वामी क्रिकेट काउंसिल की T20 की नई दर्जाबंदी में मुसलसल पहले नंबर पर हैं, जबकि भारतीय बल्लेबाज सूर्या कुमार यादव मुसलसल दूसरे नंबर पर हैं। खवातीन का T20 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट बांग्लादेश में जारी है। भारत और श्रीलंका ने अपने मैचेस जीत लिए हैं। दिन के पहले मैच में भारत ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 104 रन से, जबकि दूसरे मैच में श्रीलंका ने थाईलैंड को 49 रन से हरा दिया। खवातीन के एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में कल सिलहट में पाकिस्तान का मुकाबला थाईलैंड से होगा। मैच सुबह 8 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान टूर्नामेंट के 2 मैच जीत चुका है। पाकिस्तान जूनियर क्रिकेट लीग कल से कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू होगी। 6 टीमों की लीग में भावलपुर रॉयल्स, गुजरांवाला जायंट्स, गवादर शार्क्स, हैदराबाद हंटर, मर्दान वॉरियर्स और रावलपिंडी रेड्स शामिल हैं। टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को 1 करोड़ रुपए, जबकि रनर अप को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस माह की 21 तारीख को होने वाले फाइनल समेत टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 19 मैचेस खेले जाएंगे। इफ्तिताही मैच से पहले इफ्तिताही तकरीब का आगाज़ आतिशबाजी से होगा। टूर्नामेंट डायरेक्टर नदीम खान ने एक बयान में कहा कि हमने इस लीग के आगाज़ के लिए बड़ी कोशिश की है, जिसका मकसद सीनियर क्रिकेट के लिए 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों को तैयार करना है। ICMS क्रिकेट क्लब ने आज पेशावर में पेशावर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के एक मैच में शाहीन क्लब को 78 रन से शिकस्त दे दी। ICMS ने 156 रन बनाए, जिसमें सलमान अफरीदी 54, अब्दुल रहीम 27 और हसनैन 17 रन बनाकर नुमायां बल्लेबाज रहे। जवाब में शाहीन क्रिकेट क्लब की टीम 16.5 ओवर्स में 78 रन बना सकी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान और पंजाब के महकमा खेल के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद तारिक कुरैशी ने आज लाहौर में स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की टेबल टेनिस अकेडमी का दौरा किया। दौरे में उन्होंने टेबल टेनिस के खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनसे अकेडमी में फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। कमिश्नर लाहौर आमिर जान और डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद तारिक कुरैशी ने अरशद भट्टी मेमोरियल टूर्नामेंट के मैचेस देखे और टेबल टेनिस के खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। पंजाब कलर्स ने कल कुल पाकिस्तान चीफ ऑफिसर बलूचिस्तान हॉकी गोल्ड कप जीत लिया है। पंजाब कलर्स ने कोयटा में खेले गए फाइनल में सिंध कलर्स को 2-0 से हरा दिया, जबकि पंजाब वाइट ने बलूचिस्तान कलर को शिकस्त देकर टूर्नामेंट में तीसरी पोजीशन अपने नाम की। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने 11 खिलाड़ियों को नेशनल ट्रेनिंग कैंप में रिपोर्ट करने की हिदायत की है, जो सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप से पहले कराची में जारी है। इन खिलाड़ियों ने दूसरे कुल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान हॉकी गोल्ड कप में हिस्सा लिया था। इन खिलाड़ियों को टूर्नामेंट की कारकर्दगी और बाद में ओपन ट्रायल की बुनियाद पर मुंतखब किया गया है। सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप नवंबर से मलेशिया में शुरू होगा। मेज़बान मलेशिया, पाकिस्तान, जापान, कोरिया, जनूबी अफ्रीका और कनाडा इस हॉकी कप में हिस्सा लेंगे। ये थीं खेलों की खबरें और अब पेश हैं तिजारती खबरें। रवा माली साल के पहले 2 माह के दौरान तिजारती खसारा 9.84% तक सुकड़ गया, जबकि गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में बरामदात में 8.25% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान इदारा शुमारियात की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के जुलाई और अगस्त के दौरान मुल्क से बरामदात 1 अरब 13 करोड़ डॉलर से ज़्यादा रहीं, जबकि गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के दौरान बरामदात 1 अरब से ज़ायद थीं। इसी तरह बरामदात में 8.25% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। उधर जारी माली साल की पहली तिमाही में तिजारती खसारे में 21.42% कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि दरामदाद में कमी और बरामदाद में इजाफे का रुझान रहा। पाकिस्तान इदारा शुमारियात की जारी आदाद शुमार के मुताबिक रवां माली साल की पहली तिमाही में जुलाई से सितंबर के दौरान बरामदाद 70 लाख डॉलर से ज़ायद रिकॉर्ड की गई, जो गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के दौरान 60 लाख डॉलर से ज़ायद थी। इसी तरह बरामदाद में 1.84% इजाफा हुआ।
پاکستان کی تیل کی تلاش اور پیداوار کرنے والی سب سے بڑی کمپنی ماڑی پیٹرولیم کمپنی لمیٹڈ نے سندھ میں واقع HRL ذخیرے میں پہلی عمودی کنویں ماڑی 122H کی کامیابی سے کھدائی اور تجربہ کیا۔ کمپنی نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو ایک نوٹس میں بتایا کہ ماڑی کام پر 100% توجہ دیتے ہوئے ماڑی گیس فیلڈ کو چلا رہی ہے۔ کمپنی نے بتایا کہ کنویں کی 1550 میٹر تک کھدائی کی گئی ہے، جس میں عمودی حصہ تقریباً 530 میٹر ہے۔ کمپنی نے بتایا کہ وہ اس کنویں سے جلد پیداوار کے لیے کام کر رہی ہے اور مزید عمودی کنوؤں کی کھدائی کے امکانات کا بھی جائزہ لے رہی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس سی 100 انڈیکس 260 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 41,611 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 635 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 593 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج مجموعی طور پر 351 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 164 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 163 میں کمی، جبکہ 25 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 223 روپے 20 پیسے اور قیمت فروخت 228 روپے 21 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید 255 روپے 20 پیسے اور قیمت فروخت 260 روپے 96 پیسے، یورو قیمت خرید 222 روپے 92 پیسے اور قیمت فروخت 227 روپے 48 پیسے، سعودی ریال قیمت خرید 59 روپے 30 پیسے اور قیمت فروخت 60 روپے 79 پیسے، UAE درہم قیمت خرید 61 روپے 81 پیسے اور قیمت فروخت 62 روپے 13 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 54 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 58 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,27,143 روپے رہی۔ اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ پنجاب کے انسانی حقوق کے ادارے نے آج الحمرہ ہال میں بین المذاہب کانفرنس منعقد کی۔ پارلیمانی امور، ماحولیاتی تحفظ اور کوآپریٹیوز کے وزیر راجہ بشارت اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر نے کہا کہ ملکی اور عالمی صورتحال کے تناظر میں قوم کو اس وقت بین المذاہب ہم آہنگی کی شدید ضرورت ہے۔ پنجاب کے سینئر وزیر میاں اسلم اقبال نے آج لاہور آرٹ گیلری کا دورہ کیا اور محسن انسانیت کے عنوان سے جاری خطاطی کی نمائش دیکھی۔ اس موقع پر وزیر نے ربیع الاول کے سلسلے میں کی گئی خوبصورت خطاطی پر فنکاروں کی تعریف کی۔ اور نامور گلوکارہ اور اداکارہ حدیقہ کیانی نے سیلاب متاثرین کے لیے 200 گھر تعمیر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ٹویٹر پر بیان کے مطابق انہوں نے آنے والے ہفتوں میں سیلاب زدگان کے لیے 200 گھروں کی تعمیر کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ 3 گاؤں میں گھروں کی دوبارہ تعمیر کے بارے میں جلد آگاہ کریں گی۔ اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ پنجاب حکومت صوبے کی تیز سماجی و معاشی ترقی کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال کی رفتار بڑھانے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ یہ بات آج انفارمیشن ٹیکنالوجی پنجاب کے وزیر ڈاکٹر ارسلان خالد نے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی جانب سے جاری منصوبوں پر ایک بریفنگ کے دوران کہی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے پنجاب کے تمام محکموں اور صوبائی کابینہ کے تمام امور کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پر منتقل کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے مقصد کے ساتھ نچلی سطح پر IT سیکٹر متعارف کروا رہی ہے۔ فزکس کی طرح کیمیا کا نوبل انعام برائے 2022 بھی 3 سائنسدانوں کے نام رہا، جنہوں نے کیمسٹری کی نئی شاخوں کلک کیمسٹری اور آرتھوگونل کیمسٹری کا تصور پیش کیا اور پھر اس شعبے میں نمایاں تحقیق سے جدت بخشی۔ اور اب ملک بھر میں موسم کی صورتحال۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ مزید تفصیل ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ آج سب سے زیادہ درجہ حرارت تربت میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ سبی، اوکاڑا، بھکر، رحیم یار خان، ٹوبا ٹیک سنگھ اور میٹھی میں زیادہ سے زیادہ 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آج اسلام آباد میں 34 ڈگری سینٹی گریڈ رہا، جبکہ لاہور میں 37 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی میں بھی 37، پشاور میں 35، کوئٹہ میں 29، مظفر آباد میں 36، گلگت میں 30 اور سری نگر میں 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24
گھنٹوں کے دوران ملک کے بالائی علاقوں اسلام آباد، پوٹھوہار، لیا، بھکر، میاں والی، خوشاب، سرگودا، فیصل آباد، دیر، چترال، سوات، مالاکنڈ، بنیر، شانگلہ، کوہستان، ایبٹ آباد، ہری پور، مانسیرا، چارسدہ، محمد، پشاور، کوہاٹ، گلگت، بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ ملک کے جنوبی علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہے گا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے تھر کی کوئلہ کی کانوں کو آئندہ سال مارچ تک ملک کے ریلوے نیٹ ورک سے منسلک کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے پاکستان میں تباہ کن سیلاب سے متاثرہ افراد کی ضروریات کو اجاگر کرنے پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا شکریہ ادا کیا۔ اور صدر کارل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے سلیم اللہ، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد، مدیر فورن ڈیسک کمل شمیم، مدیر کھیل کی خبریں عائشہ افتخار، مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں الیاس صفدر، کوارڈینیشن ایڈیٹر مقدس رؤوف، مدیر اعلیٰ غضنفر عزیز کھوکھر، نگران اعلیٰ محمد طارق چودھری، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور عبد القدیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔